السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل ہے۔ ابلیس کی بنیاد ابو قیطر تکبر کا باپ ہے۔ ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ اصلاً ابلیس اس جن کو کہا جاتا ہے جس نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کر کے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے مطیع اور مسخر ہونے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کے والد کا نام چلیپا اور اس کی کنیت ابو الغی تھی۔ چلیپا کا چہرہ دبر شیر جیسا تھا، وہ نہایت قد آور اور بہادر تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے مخاطب کرتی تھی، جس کے معنی ہلا دینے والے کے ہیں۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس یا نبلیس تھا۔ تبلیس کا چہرہ بھیڑیے کی مانند تھا اور وہ بھی اپنے شوہر چلیپا کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی، اس حد تک کہ قوم کے بچے کی زبان پر یہ جاری تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,40,000 سال قبل دنیا موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پر موت طاری نہ ہوتی تھی اور نہ ہی بیمار لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی، سرکشی بدرجہ عتم ان کے اندر موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں آتی تھی۔ بعد میں چلیپا نیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی بادشاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد ہاموس کو ذمہ داری سونپی گئی۔ ہاموس کے دور میں چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاہین کا لقب اس کے شیر جیسے سر کی وجہ سے دیا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی تھی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاہین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم جنات آسمان تک رسائی کرنے لگی اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کرتے تھے۔ اسی میں اللہ حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرت ناک شکست دی۔ اسی دوران جب اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا، ایک ذہین جن بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی انٹرنیشنل مکاری کود کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم اس قدر تک پہنچ گیا تھا کہ پہلے آسمان پر عامر، پھر دوسرے پر زاہد، تیسرے پر بلال، چوتھے پر والی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر قباسان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پر یہ ابلیس کے نام سے تھا لیکن یہ مخفی تھا۔ ساتویں آسمان پر ہی ملائکہ کا معلم رہا قرار پایا، یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس 14,000 سال عرش کا طواف کرتا رہا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و وعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغہ جنت رضوان رضی اللہ تعالیٰ کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہ مت کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا۔ وہ جنت میں بھی اپنے علم سے داروغہ جنت رضوان کو سیراب کیا اور یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایت کے مطابق 40,000 سال تک یہ فرائض خزانچی انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین مقام جنت میں رہا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس ہفت اقلیم، افلاک، جنت، دوزخ سب کا اختیار تھا۔ اس نے چپے چپے میں سجدے کیے ہوئے تھے، مگر یہاں پر ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بات کی لیکن ملائکہ نے انکار کر دیا۔ اس کے سبب وہ چپ رہا، یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ پاک کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ ہوا جسے قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو مرحلہ وار دیکھتا اور مختلف اقسام کی مٹی کو دیکھتا جسے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا جا رہا تھا، اور یہ سب دیکھ کر چپ رہا، مگر
جیسے اسے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اللہ پاک کا نائب ہے تو اس نے معاملہ کیا، عبادت اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ پاک نے فرمایا نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ پاک نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 اور بھی ساتھی ہیں۔ نمبر 1 صبر، اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے معاملہ کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جہانیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسرا لعنتی جو اس کا ساتھی ہے، آور نام ہے، یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا اور بدی کو لوگوں پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3 مسبت، یہ جھوٹ اور جھوٹا ہے، یہ دروغ پر معمور ہے، جسے لوگ کان لگا کر سنتے ہیں، انسانوں کی شکل اختیار کر کے ان سے ملتا ہے، انہیں فساد پر برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4 داسم، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پر غضبناک کرتا ہے۔ 5 کنزک نیوز، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیاں اور فحاشی پر برگلاتا ہے۔ حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم اللہ پاک کو انسان کی عبادت، عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہیں ہے، بلکہ رب کائنات انسان